پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری کے طریقوں پر اتفاق، خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی توثیق کے لیے راہ ہموار۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں پاکستان اور خلیج تعاون کونسل میں آزاد تجارت کا معاہدہ 19 سال سے زیر التوا تھا، منظوری ہوئی تو یہ GCC کا 15 سال میں کسی بھی ملک کے ساتھ پہلا تجارتی معاہدہ ہوگا۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس بارے میں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری کے طریقوں پر اتفاق ہو گیا۔ خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی توثیق کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں پاکستان اور خلیج تعاون کونسل میں آزاد تجارت کا معاہدہ 19 سال سے زیر التوا تھا، منظوری ہوئی تو یہ GCC کا 15 سال میں کسی بھی ملک کے ساتھ پہلا تجارتی معاہدہ ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ صرف غربت سے ہے۔ پیپلز پارٹی نے سیلاب متاثرہ لوگوں کو گھر بنا کر دیے۔ شرجیل انعام میمن بولے PTI نے جھوٹے نعروں کے سوا کچھ نہیں کیا، 8 فروری کو اپنے مخالفین کو تاریخی شکست دیں گے۔ MKM اور نون کی آپ نے بات کی، آپس میں اتحاد ہو رہا ہے، یہ کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنے بھی خواب ہوں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، صرف خواب ہوتے رہیں گے۔ ہر الیکشن میں ہوتا ہے یار، اس بار بھی تاریخی شکست نصیب ہوگی پیپلز پارٹی کے مخالفین کو الیکشن میں۔ PTI آئی، اسے صرف جھوٹے نعرے دیے، 50 لاکھ کروڑ نوکریاں، صرف جھوٹ بولا، افراتفری دی، ملک کو تاریخی نقصان PTI نے پہنچایا۔ پاکستان کے حق میں صرف ایک چیز ہے کہ تمام چیزوں کو بھلا کر، تمام نفرتوں کو بھلا کر ہم سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ صرف عوام کی ہی مدد سے پاکستان پیپلز پارٹی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر 8 فروری کو ایک تاریخی فتح حاصل کرے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زیدہ صاحب نے کہا ہمارا تو کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہماری لڑائی جھگڑا تو غربت کے ساتھ ہے۔ جو ہیلتھ کی فیسلٹیز الحمدللہ سندھ صوبے میں ہے اور خصوصی طور پر کراچی میں ہے، وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ 200 سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کر سکتے ہو، اتنے کوئلے کے ذخائر ہمارے پاس تھر پارکر میں موجود ہے، اور یہ ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا تھا۔ MKM کے حلقہ بندیوں اور الیکشن کمشنر سندھ پر تحفظات۔ MKM کا وفد پیر کو چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کرے گا۔ ذرائع کے مطابق خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، امین الحق ملاقات کریں گے۔ MKM حلقہ بندیوں اور الیکشن کمشنر سندھ پر تحفظات سے آگاہ کرے گی۔ دودھ، گائے اور بکرے کے گوشت کی قیمت کے تعین کے لیے حکومتی اختیار ختم کرنے کی تیاریاں۔ دودھ اور گوشت کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار مویشی پالوں کو دینے کی پالیسی تیار۔ وفاقی وزارت برائے غذائی تحفظ نے پالیسی پنجاب حکومت کو بھجوا دی۔ پالیسی کے متن میں کہا گیا ہے دودھ اور گوشت کی قیمت کا تعین کرنے کا اختیار مویشی پالوں کو ملنے سے قیمتیں کم ہوں گی۔ بیورو چیف لاہور محمد الیاس ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی محمد الیاس، بتائے گا اس پالیسی کے بارے میں؟ ہاں جی، وفاقی حکومت کی جانب سے جو پالیسی دی جا رہی کہ ان تینوں اہم اشیاء جس میں دودھ، گائے اور بکرے کے گوشت ہے، ان کی قیمتوں کا تعین نجی شعبے کو دے دیا جائے، اور اگر اس کے کیونکہ اگر گورنمنٹ کی اس کی قیمت متعین کرتی ہے تو اس کی وجہ سے کسانوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور وہ مقررہ قیمت جو ان کو دی جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے اس کے ان کو نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ مزید سرمایہ کاری نہیں اس سے کرتے۔ لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی جاتی ہے جس میں زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ کسان، اگر وہ ان چیزوں کا خود تعین کریں گے تو وہ ان سے مقابلے کا رجحان پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مرغی اور مچھلی کی قیمت اگر مقرر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمتوں میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر دودھ، بکرے اور گائے کے گوشت کی قیمتوں میں اگر قیمتوں کو مقرر نہ کی، گورنمنٹ نہ مقرر کرے اور خود تعین کریں کسان اس کا، تو اس کی وجہ سے ان کی قیمتوں میں ایک مقابلے کا رجحان پیدا ہوگا اور قیمتیں کم ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں گورنمنٹ کی جانب سے جو سمری ہے وہ بھجوا دی گئی ہے پنجاب حکومت کو، تاکہ وہ اس کی قیمتوں کا تعین کر سکیں اور اس کی قیمتیں یعنی کنٹرول کی جا سکیں۔ اس سلسلے میں اب پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے کہ وہ کس طرح اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں تاکہ قیمتوں کو جو ہے وہ خود مقرر کر سکیں اور بازار میں اس کے ریٹ کم ہو سکیں۔ جی ٹھیک ہے محمد الیاس، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। मज़ीद बता रहे हैं अफजाल तालिब। हुकूमत तमाम तार इक़दामात के बावजूद स्मोक पर काबू पाने में नाकाम हो गई। पंजाब की फ़िज़ा आलूदगी की वजह से जहरीली हो चुकी है और हर मंजर धुंधला गया है। बागों का शहर कहलाने वाला लाहौर दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर बरजमान है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से बढ़ गया। महकमा माहौलियात के मुताबिक फ़ेज़ 8 DHA में आलूदगी की शरह 308, कैंट पोलो ग्राउंड में 263, एचिसन कॉलेज में शरह 185, शाहराह कायद-ए-आज़म में आलूदगी की शरह 373, जोहर टाउन में 179, जबकि फ़िदा हुसैन हाउस में शरह 230 रिकॉर्ड की गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर के मुताबिक बल्दिया और LWMC वासा और दीगर महकमे आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लाहौर डिवीज़न में 4 भट्ठे गिरा दिए गए, भट्ठों को पानी डालकर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का भी आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। महकमा मौसमियात के पास भी बारिश के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं। इसका कहना है आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। तिब्बी माहिरीन ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की है। अफसार तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आज सिंध भर में सिंधी कल्चर डे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं। रंगारंग तकारीब में बच्चे बड़े सब सिंधी गीतों पर रक्स कर रहे हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है सिंधी लोग अनपसंद और वतन दोस्त हैं। कदीम तहजीब और सकाफत के अमीन सिंध के बासी अपनी रिवायतों और सकाफत को कभी नहीं भूलते। आज सिंध भर में सकाफती दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कराची में सिंधी सकाफत की मुनासबत से तकरीबात सजाई गई हैं। सर पर टोपी, कांधों पर अजरक सजाए शहरी रैलियां निकाल रहे हैं। क्या बच्चा क्या बुजुर्ग सभी सकाफती गानों पर दीवाना वार रिवायती रक्स करते रहे। मैं तो ये कहूँगा सिंध की जो सकाफतें हैं वो मनानी चाहिए। बड़ा खुश नसीब दिन है जो हम यहाँ मनाने आए हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में भी सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से तकरीब सजाई गई, जिसमें IG सिंध समेत आला पुलिस अफसरों और एहलकारों ने अजरक और सिंधी टोपी पहनकर शिरकत की। कराची के अलावा हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, घोटकी, जेकबाबाद और मीरपुर खास समेत शहर शहर रैलियां निकाली जा रही हैं। यौम सकाफत सिंध पर पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मुबारकबाद दी और कहा सिंधी लोग अमन पसंद और वतन दोस्त हैं। बामकसद सकाफती सरगर्मियां मुआशरे में नफरत और शिद्दत पसंद सोच के लिए जहर हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद रऊफ से। जी साजिद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सिंध कल्चर डे के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए हैं, जबकि तकरीब में सिंध पुलिस के सीनियर और जूनियर अफसरान और अहलकार बड़ी तादाद में इसमें शरीक हुए। तकरीब से खिताब में IG सिंध का कहना था कि इस तकरीब का मकसद सिंध की सतह पर जो है वो शहरियों की जान व माल और उनकी आबरू को जो है वो महफूज बनाना है। सिंध कल्चर जो है वो लोगों में मोहब्बत और आगाही फराहम करता है। उनका ये कहना था कि सिंध जो खास तौर पर सिंध का जो कल्चर है वो न सिर्फ सिंध तक महदूद है बल्कि वो सिंध से लेकर कश्मीर तक जाता है। तकरीब से DIG इस्टेब्लिशमेंट पीर मोहम्मद शाह ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पहली मरतबा इस तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान, और इसका सहरा खुसूसन IG सिंध रिफत मुख्तार राजा को जाता है। तकरीब के अख्ताम पर जो है सिंध पुलिस के अफसरान ने सिंध की जो खुसूसी कल्चर डे के मुनासबत से जो गीत थे, गाने थे, उनके ऊपर रक्स भी किया है और खुशी का इजहार भी किया। जी ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां सिंधी कल्चर डे पर रैलियां निकाली जा रही हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला शेख से। जी अब्दुल्ला, शहर में क्या माहौल है? जी
دیکھیں حیدرآباد کے اندر بھی یوم ثقافت سندھ روایتی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے اور اس وقت پورا شہری ثقافتی رنگوں میں رنگا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس موقع پر مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ثقافتی ریلیاں نکالی گئیں۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگانے کے علاوہ پنڈال بھی سجائے گئے ہیں۔ ریلیوں میں جو افراد شریک ہیں ان میں مرد و خواتین بچے بھی شامل ہیں جو کہ تمام سندھی ٹوپی اجرک پہننے کے علاوہ ثقافتی لباس میں ملبوس ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچے اور بڑے ہیں وہ اپنے سر کے اوپر جو ہے سندھ کے روایتی پٹکے باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچیاں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سندھی جو روایتی بنا و سنگار ہے وہ بھی کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شہر بھر میں جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے سندھی ٹوپی اور اجرک کی سیل میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے شہریوں کی جانب سے اپنی گاڑیوں کو ثقافتی رنگوں سے سجایا گیا ہے، اس پر اجرک کے آویزہ کی گئی ہیں اور سندھی ٹوپیاں لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے اس وقت جو ہے ثقافتی میوزیکل پروگرام بھی جاری ہیں جہاں پر لوکل فنکار جو ہے اپنی آواز کا سریلی جادو جگا رہے ہیں اور ثقافتی گیت پیش کر رہے ہیں، جبکہ شہریوں کی جانب سے ان ثقافتی گیتوں پر بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔ کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آج آخری دن ہے۔ 10 سے زائد سیشنز ہو رہے ہیں جبکہ 6 کتابوں کی رونمائی بھی کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کاشف حسین سے۔ جی کاشف، بتائے گا اردو کانفرنس کے بارے میں۔ جی بالکل، 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا آج اختتامی روز ہے۔ کراچی آرٹس کونسل کے اندر گزشتہ 3 روز سے یہ میلہ سجا رہا اور شعر و ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بڑی تعداد میں اس اردو کانفرنس میں شرکت کی۔ نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر معروف مصنفین، شعراء اور ادیبوں نے اس سیشنز یہاں پر منعقد تھے، اس میں شرکت کی اور یہاں اردو کانفرنس اردو کی ترویج، معاشرتی ترقی میں اردو کے کردار اور تخیلاتی جتنی بھی منازل ہیں اس میں اردو کی ترویج کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ پاکستان کی ترقی اور استحکام اور خاص طور پر جو سماجی رواداری ہے، تحمل مزاجی ہے، ان تمام اقدار کو یہاں سے اس کانفرنس سے فروغ ملے گا۔ نوجوانوں کی شرکت یہ پیغام ہے کہ نوجوان اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں اور اس امن اور محبت کے جو سفر ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔ جی بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔ جامعہ کراچی میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوا جس میں 9000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی۔ جامعہ کراچی کے تعلیمی سیشن 2024 کے لیے بی ای، بی ایس، بی ایڈ آنرز، ڈاکٹر آف فارمیسی اور بی ایس ان سپورٹس بزنس مینجمنٹ کے داخلہ ٹیسٹ ہوئے جس کے لیے جامعہ کراچی کے مختلف شعبہ جات میں امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے، جبکہ امیدواروں کے ساتھ آنے والے والدین کے لیے انتظار گاہ کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔